الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ رسالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو قائم ہوئے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت سے بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ تھیں، کیونکہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار حاصل کیا تھا۔ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر کے کرپشن کرنے والے لوگوں کا احتساب کریں گے، ان کو کڑی سزائیں دیں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس دے کر قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ ان کا دوسرا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ وہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ تو 2 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی 2 سال کی کارکردگی سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا مایوس۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عوام کی جو توقعات اور امیدیں پی ٹی آئی کی حکومت سے تھیں، وزیر اعظم عمران خان سے جو امیدیں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی۔ عوام پی ٹی آئی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی سے مایوس ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا، کرپشن میں پکڑے گئے لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں، ان کا احتساب نہیں ہوا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پر کرپشن کے الزامات تھے وہ کلیئر ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ مظلوم بنتے جا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں تبدیلی لائیں گے۔ کوئی کسی قسم کی پریکٹیکلی تبدیلی نہیں نظر آ رہی، وہی پروٹوکول ہے، اسی طرح وزراء کے ٹھاٹ باٹ ہے، بیوروکریسی اسی طرح عوام کے مسائل حل کرنے سے گریزاں نظر آتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا مہنگائی کا۔ مہنگائی سے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی تو روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہے، لیکن سورس آف انکم، ذرائع آمدن وہی کے وہی ہے جو آج سے 10-20 سال پہلے تھے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ وہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ تو نہیں کر سکے، لیکن 2 سالوں کے دوران ملک میں اشیاء ضرورت، خاص طور پر آٹا، چینی، گھی
بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے عام آدمی اور خاص طور پر جو سفید پوش غریب آدمی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو یہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان 5-6 مہینے پہلے ملک میں ایک چینی کا بحران آیا، سکینڈل آیا، اس میں 45 روپے سے چینی لے کر 45 روپے کلو سے کی چینی جو ہے 65-70 روپے کی ہو گئی۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، انکوائری بنی، انکوائری ہوئی، انکوائری پبلک ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ نہ تو بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کوئی سزا کارروائی کی گئی، نہ انہیں سزا دی گئی، اور نہ ہی چینی کی قیمت کم ہوئی۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جو چینی ان کے برسر اقتدار آنے کے وقت 45 روپے کلو تھی، وہ اس وقت 95 روپے پر کلو فروخت ہو رہی ہے۔ یہ ان کے نوٹس لینے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آٹا جو سرکاری قیمت خرید ہے گندم کی، وہ 1450 روپے ہے، لیکن اس وقت جو گندم ہے یا آٹا ہے وہ 2300 روپے فی من کے حساب سے بک رہا ہے۔ تو اسی طرح کچھ مہینے پہلے، 1-2 مہینہ پہلے، حکومت نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائی اور قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی۔ تو بالآخر یہ غالباً 1 جون کی بات ہے کہ قیمت کم کر کے 74 روپے پر لیٹر قیمت مقرر کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پٹرول غائب ہو گیا۔ تو حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود، وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کے باوجود پٹرول کی قیمتیں کم نہ ہو سکی، بلکہ پٹرول پمپ سے پٹرول پمپ والوں نے اس کی سپلائی بند کر دی۔ تو اس کا حل کیا نکالا جب نوٹس لیا وزیر اعظم صاحب نے کہ 26 جون کو قیمت تقریباً 100 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ یہ چند مثالیں ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کی جو 2 سالوں کے دوران آئیں، اور بھی بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں، ایسے وعدے ہیں جن پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ 2 پوائنٹ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے کے مطابق ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکے، مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے، مہنگائی ختم نہیں کر سکے، بلکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ 2 سالوں کی کارکردگی، ابھی 3 سال باقی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال تو 5 سال بعد بھی نہیں بنتی، جتنی کہ بیڈ ریپیوٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی 2 سالوں کے دوران ہو چکی ہے۔ عام آدمی جب اس کو آٹا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، تو وہ یقینی طور پر مایوس ہوگا، اور یہی پی ٹی آئی کی ناقص کارکردگی ہے کہ انہوں نے اشیاء ضرورت، خاص طور پر آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑی لاس ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اسی وجہ سے کہ عوام میں ان کی مقبولیت پہلے سے کہیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ یہ چیزیں پتہ نہیں ان کے نوٹس میں ہے کہ نہیں ہے، اگر ان کے نوٹس میں آ جائیں تو شاید وہ کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شاید ویژن تو ہے لیکن ٹیم نہیں ہے، ٹیم ہے تو تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہے تو ہوم ورک نہیں ہے۔
کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور ہے، تو اس خامی کو دور کیے بغیر وزیر اعظم عمران خان اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔